بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں اعجاز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی ٹائمز۔ سامعین، اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے نام کیا کیا تھے اور وہ لوگ غار میں کتنی مدت سوئے رہے؟ قرآن کریم نے ان کے واقعے کو عجیب و غریب کیوں کہا؟ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اصحاب کہف کے کتے کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے؟ کیا کوئی انسان 300 سالوں تک بغیر غذا اور پانی کے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا مکمل قصہ اور دلچسپ واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو بالخصوص اسلامی واقعات اور بالعموم دنیا جہان کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قریش مکہ نے نصر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس ایک پیغام لے کر بھیجا کہ وہ کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے وہ آقائے نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق کر سکے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے 3 سوالات دے کر بھیجا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے پوری دنیا کا سفر طے کر لیا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوالات کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آج ہم ان میں سے پہلا سوال یعنی اصحاب کہف کے تعلق سے تفصیلی بات کریں گے۔ محترم ناظرین، کہف عربی زبان میں گوفہ یعنی غار کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف غالباً 2 یا 3 صدی عیسوی میں غار میں پناہ لینے والے ان 7 لوگوں کی ایک کہانی ہے جو لوگ اپنے دین کو بچانے کی خاطر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے فلسطین کا وہ پورا علاقہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے رومن امپائر کا ایک حصہ تھا، یعنی یہاں رومیوں کی حکومت تھی اور رومی بت پرست تھے۔ گرچہ یہاں علاقائی سطح پر یہودی عدالتوں کا ایک نظام بھی تھا، چنانچہ یہی وہ عدالت تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ محترم سامعین، 37 یا 33 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کی حالت نہایت خراب اور ابتر ہو گئی۔ لوگ بت پرستی اور باطل خداؤں کو ماننے لگے۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور جو خلاف ورزی کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ مفسرین کی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اصحاب کہف دین مسیح پر تھے اور یہ لوگ اپنی قوم کے سردار اور شہر افسوس کے شرفا تھے، اور ایک روایت کے مطابق بادشاہ دقیانوس کے خاص درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کی خاطر ایک قریب کے غار میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں سو گئے، اور تقریباً 309 سالوں تک اسی حال میں سوئے رہے۔ دقیانوس نے جب انہیں تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت غصہ ہوا اور انتہائی غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اندر بھوک و پیاس سے مر جائیں۔ البتہ دقیانوس نے جس شخص کے حوالہ یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک، صالح اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا مکمل واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی جمع کرا دیا۔ ناظرین، اس کے چند دنوں بعد دقیانوس مر گیا۔ تقریباً کتنی سلطنتیں آئی اور گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور صاحب ایمان بادشاہ جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق بیدروس تھا، تخت نشین ہوا، اور اس نے تقریباً 68 سالوں تک انتہائی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، مگر اس کے دور حکومت میں فرقہ بندی ہونے لگی۔ قیامت اور اس میں مردوں کے زندہ ہونے کے سلسلے میں لوگوں میں اختلافات پھیل گیا۔
بادشاہ کو بہت فکر ہوئی اور اس نے خداوند قدوس کے سامنے خوب الحاح جاری کیا کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسا کرشمہ یا نشانی ظاہر فرما جس سے میری قوم کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور غار کی دیوار کو، جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے بوسیدہ بھی ہو چکی تھی، گرا دیا۔ اس طرح دیوار کے گرنے کے بعد اصحاب کہف اپنی فطری نیند سے بیدار ہو گئے۔ بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کیا اور عبادت سے فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی تملیخہ کو بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام کرے۔ تملیخہ جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر طرف عیسائیت کے نام لیوا موجود ہیں اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تملیخہ یہ منظر دیکھ کر کافی حیران ہوا کہ الہی آج یہ انقلاب کہاں سے آ گیا۔ بہر کیف اسی اضطراری کیفیت میں وہ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچ کر دقیانوس کے زمانے کا سکہ دیا تو دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ ملا ہے اور اس نے حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے پوچھ تاچھ کی کہ بتلاؤ یہ خزانہ کہاں سے ملا ہے۔ تملیخہ نے کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ تو حکام نے کہا کہ دیکھو، تم ایک نوجوان ہو اور یہ سکہ تقریباً 300 سال پرانا ہے، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ صحیح بتلاؤ۔ ناظرین، تب تملیخہ نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، 300 سال قبل اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے۔ تو تملیخہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کی خاطر یہاں سے نکلے تھے۔ ہمارے چند اور ساتھی قریب کے انجلس غار میں موجود ہیں۔ اور پھر پورا واقعہ حال سنایا۔ چنانچہ حکام نے پوری تفصیل جاننے کے بعد تحقیق کے لیے اس تختی کو شاہی خزانے سے نکلوا کر، جس میں اصحاب کہف کا مکمل واقعہ لکھا تھا، تحقیق کیا۔ اور جب حکام کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی اصحاب ہیں تو بادشاہ بیدروس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا کہ اے خدا، تو نے میری دعا قبول فرما لیا۔ ناظرین، اس کے بعد حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اور اصحاب کہف سے ملاقات کیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دی اور کہ خداوند قدوس تمہاری سلطنت کو قوت بخشے۔ پھر وہ لوگ ملاقات کے بعد غار کے اندر چلے گئے۔ غار میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ ناظرین، بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا انتظام فرما دیا، اور پھر بادشاہ نے غار کے پاس ایک مسجد بنوایا اور ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے سال میں ایک دن عید کی طرح آیا کریں اور زیارت کیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید میں اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ کفار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور یہ تیسرا قول راجح ہے، اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اختیار فرمایا ہے۔ لیکن سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف اٹکلیں ہیں اور صحیح تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے نام کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو نام نقل کیا ہے وہ یہ ہیں: مکسلمینہ، تملیخہ، مرتونس، سنونس، سارتونس، زونواس، کاستتونس، اور 8واں ان کا کتا قطمیر تھا۔
ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں اس کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے۔ سامعین، اصحاب کہف غار میں کتنی مدت سوئے رہے؟ قرآن کریم کی ظاہری آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ غار میں تقریباً 309 سال سوئے رہے۔ ابو حیان اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند فرمایا ہے، مگر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 سال کو ترجیح دیا ہے، اور وہ آیت کا مفہوم یہ بیان فرماتے ہیں کہ 309 سال جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے وہ قمری اعتبار سے ہے، اور شمسی اعتبار سے وہ لوگ 300 سال اس غار میں سوئے رہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے اور یہ واقعہ کہاں رونما ہوا، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کئی غاروں کو اصحاب کہف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مملکت اردن کے دارالخلافہ عمان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دو شہر رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر کچھ عمارت کے کھنڈر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اسی طرح شام کے شہر دمشق کے قریب موجود ایک غار، فلسطین کے شہر بطرہ میں واقع غار، دمشق کے قریب کوہ قاسیون کے نزدیک موجود ایک غار کو بھی غار اصحاب کہف سے جانا جاتا ہے۔ لیکن عام مفسرین اور مورخین، اسی طرح علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسوس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کہف کا اطلاق زیادہ صحیح لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام تفاصیل کے بعد ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، سورہ کہف کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آیا تو وہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ اسی امید کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے اسکائی ٹائمز۔ میری یہ کاوش اور محنت آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔